حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاک فضائیہ نے پاکستان اور چین بیس ٹیکنالوجی سے رافیل طیاروں کو نشانہ بنا کر بھارت کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے 6 بھارتی لڑاکا طیاروں کو مار گرائے جانے کے بعد چینی ساختہ J-10C کی شہرت میں اضافہ ہو گیا۔ بھارت کے بالاکوٹ حملوں کے جواب میں فروری 2019 میں آپریشن سوفٹ ریٹارڈ شاید آخری روایتی جنگ اور ڈاگ فائٹ تھی۔ PDA میں پنجاب نے درجہ حرارت میں اضافے اور ہیٹ ویو کے بارے میں الرٹ جاری کر دیا۔ پنجاب بھر کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ انتظامیہ سمیت متعلقہ محکموں کو متوقع ہیٹ ویو کے پیش نظر الرٹ رہنے کا کہا گیا ہے۔ DG PDMA نے کہا ہے کہ 19 مئی تک پنجاب میں درجہ حرارت بڑھنے کا خدشہ ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں ہیٹ ویو کے خدشات ہیں۔ دنیا بھر میں مقبول ایک منفرد اور پیش گوئیوں سے بھرپور معروف اینیمیٹڈ سیریز دی سمپسنز کے ایمی ایوارڈ یافتہ مصنف اسٹیو پیپون اچانک 68 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ مصنف کی اہلیہ میری اسٹیفن نے ان کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ وہ گزشتہ 2 برسوں سے دل کی بیماری میں مبتلا تھے۔ امریکہ نے ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ غیر ملکی خبری رساں ادارے کے مطابق امریکہ نے بدھ کو ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کی حمایت کرنے والے 6 افراد اور 12 کمپنیوں پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں، جن میں کئی چینی شہری بھی شامل ہیں۔ روس کے خطے مشرقی سائبیریا کے جنگلات میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی، جس سے 6 لاکھ ہیکٹر سے زائد کا رقبہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ مقامی حکام نے آگ کی شدت میں مسلسل اضافے کے باعث ہنگامی صورتحال کے نفاذ کا اعلان کر دیا۔ اس وقت آگ 49 مقامات پر بھڑک اٹھی، جس پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاک فضائیہ نے پاکستان اور چین بیس ٹیکنالوجی سے رافیل طیاروں کو نشانہ بنا کر بھارت کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے 6 بھارتی لڑاکا طیاروں کو مار گرائے جانے کے بعد چینی ساختہ J-10C کی شہرت میں اضافہ ہو گیا۔ بھارت کے بالاکوٹ حملوں کے جواب میں فروری 2019 میں آپریشن سوفٹ ریٹارڈ شاید آخری روایتی جنگ اور ڈاگ فائٹ تھی۔ اس وقت بھی پاک فضائیہ نے بھرکی مقناطیسی دائرے میں اپنی صلاحیتوں کی جھلک دکھائی جب اس نے انڈین MiG-21 کو جام کر دیا، جس سے اس کا بچنا مشکل ہو گیا، لیکن پھر بھی پاک فضائیہ کے پاس ملٹی ڈومین میں مہارت حاصل کرنے کی ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی۔ J-10C کی شمولیت پاکستان کا ہندوستان کے رافیل پر رد عمل تھا، لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ مارچ 2021 میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کے PAF کا چارج سنبھالنے کے بعد پیراڈائم شفٹ آیا۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل ملٹری جانے والی لڑائیاں مختلف طرز کی ہوں گی، اس لیے انہوں نے ملٹی ڈومین کارروائیوں کا انتخاب کیا، جس میں روایتی ہوائی جہاز پر مبنی آپریشن، زمینی فوج کے ساتھ ہم آہنگی، بحری فوج، خلا سے مدد لینا، EMS شامل ہے۔ پاک فضائیہ نے موجودہ کشیدگی میں ملٹی ڈومین آپریشنز کی حقیقی تصویر کشی کی۔ ذرائع کے مطابق پاک فضائیہ نے مقامی ڈیٹا لنک تیار کیا، جس نے ان تمام نظاموں کو مربوط کیا۔ پاک فضائیہ نے اسلام آباد میں سائبر کمانڈ اور اسپیس کمانڈ قائم کیا اور نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک بھی بنایا، جو مختلف مقامی پروگراموں کا مرکز بن گیا۔ 28 اور 29 اپریل کی درمیانی شب پاک فضائیہ کی ہائی کمان ہائی الرٹ پر تھی۔ کمانڈ آپریشن سینٹر میں انٹیگریٹڈ سسٹم کو پہلی بار حقیقی جنگی تھیٹر میں آزمایا گیا، حالانکہ پاک فضائیہ نے اس کی افادیت کو جانچنے کے لیے متعدد جنگی کھیل کھیلے تھے۔ آدھی رات کے بعد اس نظام کو فوری طور پر 4 رافیل جیٹ طیارے نظر آئے، جب انہوں نے ہندوستان کے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر پر اڑان بھری۔ ایئر چیف اور ان کی ٹیم طیاروں کی نقل و حرکت کو براہ راست دیکھ رہی تھی۔ PAF کے جیٹ طیارے کچھ ہی دیر میں ہوائی جہاز سے اڑ گئے اور پاکستان رافیل کے کچھ سسٹمز کو جام کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس سے ہندوستانی طیاروں کو بھاگنا پڑا۔ 14 رافیل سمیت تمام ہندوستانی لڑاکا طیاروں نے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب پاکستان کے اندر میزائل حملوں کا سلسلہ شروع کرنے کی اڑان بھری، تو فوری طور پر الیکٹرانک ID کے ذریعے دیکھے گئے۔ تقریباً 72 ہندوستانی لڑاکا طیارے ہوائی اڈے پر تھے اور ان کے علاقے میں کافی اندر تک آ گئے تھے۔ اس کے باوجود پاکستانی فریق ان کی نقل و حرکت کو دیکھ اور ٹریک کر سکتا تھا۔ پاکستانی پائلٹوں کو دی گئی مصروفیات کے صرف اس صورت میں گولی ماری جائے گی جب وہ ہتھیار چھوڑیں گے۔ جس لمحے انہوں نے پاکستان کے اندر میزائل فائر کیے،
مصروفیات کے اصول فضا میں بدل گئے اور PAF کے پائلٹوں کو انہیں مار گرانے کو کہا گیا۔ مربوط ڈیٹا لنک کی وجہ سے پاکستانی پائلٹوں کے پاس ضروری زمینی مدد تھی، جس کی وجہ سے وہ ٹارگٹ بیلٹ کی آنکھ کو نشانہ بنا سکتے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب رافیل کو جنگی کارروائیوں میں مارا گیا تھا اور مغربی ٹیکنالوجی کا تجربہ کیا گیا اور چین سر فہرست آیا، جہاں پاکستان اور چین کے قریبی تعاون نے کلیدی کردار ادا کیا۔ وہیں گزشتہ چند سالوں میں پاک فضائیہ کے تیار کردہ دیسی نظام کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ذرائع کے مطابق ایک جنگ میں 6 لڑاکا طیاروں کا گرنا بھارتی فضائیہ کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ پاک فضائیہ کے افسر نے مزید کہا کہ قوم اس فتح کو پسند کرتی ہے جب وہ اگلے چیلنج کی تیاری کر رہے تھے۔ PDA میں پنجاب نے درجہ حرارت میں اضافے اور ہیٹ ویو کے بارے میں الرٹ جاری کر دیا۔ پنجاب بھر کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ انتظامیہ سمیت متعلقہ محکموں کو متوقع ہیٹ ویو کے پیش نظر الرٹ رہنے کا کہا گیا ہے۔ DG PDMA نے کہا ہے کہ 19 مئی تک پنجاب میں درجہ حرارت بڑھنے کا خدشہ ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں ہیٹ ویو کے خدشات ہیں۔ آئندہ چند دنوں میں درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافے کا خدشہ ہے۔ 20 مئی تک درجہ حرارت 4 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ 19 مئی کی شام سے پنجاب میں داخل ہونے کی توقع ہے۔ 19 سے 20 مئی کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ بلوچستان کے جنوبی اضلاع میں تیز ہوائیں چلنے اور سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم شدید گرم رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے جنوبی اضلاع میں تیز ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم خشک رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں مقبول ایک منفرد اور پیش گوئیوں سے بھرپور معروف اینیمیٹڈ سیریز دی سمپسنز کے ایمی ایوارڈ یافتہ مصنف اسٹیو پیپون اچانک 68 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ مصنف کی اہلیہ میری اسٹیفن نے ان کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ وہ گزشتہ 2 برسوں سے دل کی بیماری میں مبتلا تھے اور 3 مئی کو کنساس کے شہر پاولا میں اپنے گھر کے پاس کے باہر اچانک اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے۔ اسٹیفن پیپون 19 مئی 1956 کو کنساس سٹی میسوری میں پیدا ہوئے۔ 1978 میں کنساس اسٹیٹ یونیورسٹی سے گریجویشن کے بعد وہ لاس اینجلس منتقل ہوئے اور اپنی تحریری صلاحیتوں کے ذریعے جلد ہی بالی ووڈ میں مقام بنایا۔ اسٹیو پیپون نے نہ صرف دی سمپسنز کی مشہور اور یادگار اقساط میں ایک ہومر وس لیسا اینڈ دی 8 کمانڈنٹ تحریک کی، بلکہ دی وائٹ تھارن بیریز جیسے مقبول نیکولڈین کارٹون کے شریک تخلیق کار بھی تھے، جس پر ایک کامیاب فلم بھی بنی تھی۔ 1991 میں نشر ہونے والی مذکورہ قسط پر اسٹیو پیپون کو پری ٹائم ایمی ایوارڈ سے نوازا گیا، جسے وہ اپنی زندگی کا اہم سنگ میل مانتے تھے۔ اسٹیو پیپون کے دیگر مشہور شوز میں ALF اٹس گیری شیڈنگ شو اینڈ روز نے شامل ہے کہ مزاح اور معاشرتی بصیرت کے امتزاج نے ناظرین کو ہمیشہ متوجہ رکھا ہے۔ امریکہ نے ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر نئی پابندیاں عائد کر دی۔ غیر ملکی خبری ادارے کے مطابق امریکہ نے بدھ کو ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کی حمایت کرنے والے 6 افراد اور 12 کمپنیوں پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں، جن میں کئی چینی شہری بھی شامل ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق لگائی گئی نئی پابندیاں ان تنظیموں پر ہیں جو ایرانی حکومت کو ایسے اہم مواد کی مقامی سطح پر تیاری میں مدد فراہم کر رہی ہیں جو تہران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے لیے ضروری ہیں۔ امریکہ ایران کو بین البراعظمہ بیلسٹک میزائل تیار کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ادھر ایرانی صدر نے کہا ہے کہ ایران کسی بدمعاش کے سامنے نہیں جھکے گا۔ ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کا صدر ٹرمپ کے خلیجی دورے کے دوران تہران پر تنقید پر جواب میں بیان میں کہا گیا کہ آپ یہاں کیا ہمیں ڈرانے آئے ہیں؟ مسعود شکیان کا کہنا تھا کہ ہم غنڈہ گردی کے آگے نہیں جھکیں گے، ہمارے لیے شہادت بستر پر مرنے سے زیادہ پیاری ہے۔ صدر ٹرمپ نے US گلف کوآپریشن کونسل کے اجلاس میں خطاب میں کہا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، تاہم ایران کو دہشت گردی کی سرپرستی بند کرنی ہوگی۔ روس کے خطے مشرقی سائبیریا کے جنگلات میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی، جس سے 6 لاکھ ہیکٹر سے زائد کا رقبہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ مقامی حکام نے آگ کی شدت میں مسلسل اضافے کے باعث ہنگامی صورتحال کے نفاذ کا اعلان کر دیا۔ اس وقت آگ 49 مقامات پر بھڑک اٹھی، جس پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں۔ روسی وزارت برائے ہنگامی صورتحال نے کہا ہے کہ رواں سال اب تک 14 لاکھ ہیکٹر زمین جنگلاتی آگ کی لپیٹ میں آ چکی ہے، جو امریکہ اور کینیڈا میں اس سال مجموعی طور پر جلنے والے رقبے سے 3 گنا زیادہ ہے۔ مارچ کے وسط سے اب تک اس علاقے میں 174 بار جنگلات میں آگ بھڑک چکی ہے، جس میں سے 90% انسانی غفلت کے باعث لگی۔ موسمیاتی تبدیلی کے باعث روس میں معمول سے پہلے یعنی مارچ میں بھی آگ بھڑکنے کا آغاز ہو گیا تھا، جبکہ ماضی میں بھی یہ مئی سے شروع ہوتی تھی۔ خشک اور گرم موسم نے حالات کو اس قدر نازک بنا دیا ہے کہ معمولی چنگاری بھی وسیع تباہی کا باعث بن رہی ہے۔ یورپی موسمیاتی سروس کے مطابق آگ کے دھوئیں نے ہزاروں میل دور تک فضائی آلودگی پھیلائی ہے اور اس کا اثر بیجنگ اور کوریا
کوریئن جزیرے تک محسوس کیا جا رہا ہے۔